بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تذکرہ اولیاء کشمیر کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشمیر کے ایک بہت بڑے بلند پائے ولی کامل حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلکھی کرپوری الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ کے بارے میں۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ سن 1380 عیسوی بمطابق سن 758 ہجری میں شہر بلخ اسلامیہ جمہوریہ افغانستان میں تولد ہوئے۔ آپ کے والد حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں، جبکہ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ از اولادان حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں سے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلکھی رحمۃ اللہ علیہ مادری و پدری خاندان شہید کربلا امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والدین کے بطن مبارک سے 2 اولاد تولد ہوئے، حضرت سلطان سید محمد علی عالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید نبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دونوں آپس میں کبیر و صغیر برادر ہیں۔ افغانستان کے اس وقت کے باضمیر بادشاہ، دین پرست، فکر و فراست کے علم بردار، عالموں اور فاضلوں کے علاوہ دانشوروں کی پذیرائی کرتے تھے۔ جہوہ جلال کے مالک بادشاہ کا اسم گرامی امیر تیمور تھا۔ امیر تیمور اسلامی فکر و فن کے بغیر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اس کے دور میں دین اسلام، قرآن و سنت اندرونی طور حکومتی امور کا عنصر تھا۔ امیر تیمور کے دور میں حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید محمود رحمۃ اللہ علیہ شہر بلخ کے گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے سب سے بڑے عالم دین ولی کامل مانے جاتے تھے۔ انہی کے دور میں شہر بلخ سے اسلام کی اشاعت و تبلیغ پورے ملک میں زور و شور سے جاری و ساری تھا۔ اسلام جو کہ آفاقی دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا تھا۔ امیر تیمور اس زمانے میں علماء فضلاء کو تربیت کے لیے افغانستان کے اندرونی علاقوں، شہروں کے علاوہ بیرونی ریاستوں کے لیے روانہ کرتا رہتا تھا۔ انہی میں حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے بہت سارے ملکوں کا دین اسلام کی بقا کے لیے سفر کیا تھا، مگر کم عمری میں ہی اپنے بڑے فرزند ارجمند حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلکھی رحمۃ اللہ علیہ کو بیرونی دنیا سفیر بن کے بہت بار اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلکھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ عرب دنیا کا بھی سفر کیا تھا، جس کی وجہ سے عرب نشیب و فراز سے واقف ہوئے تھے۔ علمی دنیا میں حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلکھی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان کے برادر اصغر حضرت سید نبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت گھر میں ہی والدہ ماجدہ سے ہوئی۔ حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ خود گورنری کے ساتھ ساتھ ولی خدا بھی تھے، علم دین پر خاطر خواہ دسترست تھا۔ جب حضرت سلطان سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو افغانستان میں خلا پیدا ہوا۔ اس اہم عہدے کو پر کرنے کی ضرورت ملک افغانستان میں شدت سے محسوس ہونے لگی۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت بالکل کم عمری میں تھے، مگر پورے ملک افغانستان میں انہی کی تقرری بحیثیت گورنر و دینی معاملات کی ذمہ داری کے لیے انگشت نمائی ہوتی رہی۔ بادشاہی مملکت امیر تیمور نے ان کی نابالغی کو یکسر نظر انداز کر کے علمی اور عملی کردار کو بنیاد بنا کر گورنر بلخ کے عہدے پر فائز فرمایا اور ساتھ ساتھ امور شریعت اسلامیہ کے سربراہ کے طور پر بھی منظور فرمایا۔
روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ 19 یا 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گئے تھے۔ اصل میں حضرت سلطان سید محمد علی عالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید نبی رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں ہی سے ولی اللہ نظر آتے تھے، جبکہ ان کے والد محترم حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے۔ حکمران ہوتے ہوئے بھی ہر لمحہ حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فکر و فن، فہم و فراست، فکر و دین و عقبہ میں ہوتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت سلطان سید علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال تک وہاں حکومت کی۔ آپ کی ایک رفیق حیات تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 بچوں کے والد محترم تھے۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ شہر بلخ اسلامیہ جمہوریہ افغانستان میں بحیثیت گورنری کے فرائض منصبی انجام دیتے تھے، مگر عشق الہی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تمام لمحات خداوند کریم کی عبادت میں محو ہوتے تھے۔ دنیا کے تاج و تخت سے اکتا ہو گئے تھے، کشمکش میں ہوتے رہتے تھے، ظاہری و روحانی رہبری کے متلاشی تھے۔ ایک روز آپ سخت دلگیری کے عالم میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں یہ خواب دیکھا کہ ایک حسین و جمیل جنت جیسے شاداب باغ میں جناب نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ باغ کے چاروں طرف ایک خطرناک دریا بہہ رہا تھا اور اس دریا سے اٹھنے والی پانی کی ہر لہر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس باغ تک جانے والے واحد راستے پل کے اس پار بیٹھے بے کسوں کی ایک بڑی جماعت خوف زدہ ہو کر پل پار کرنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ اور اسی اثنا میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک نورانی شخصیت نمودار ہو کر ان بے کسوں کو ایک ایک کر کے تار دینے لگی۔ حضرت سلطان سید محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب اس نورانی باغ میں پہنچ گئے تو فوراً اس مجلس خاص کے قریب آ گئے۔ سلام و تعظیم بجا لایا تو بیٹھنے کا حکم ہوا، بیٹھ گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے سلطان سید محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو فرزند کہہ کر فرمایا کہ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے بتا دیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ کے مشکلوں کا حل یہی ہوگا۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اب اپنا قصہ بیان کرنے لگے تو ایک خرقہ پوش نورانی شخصیت کھجور کے پتوں میں روٹی اور کھرمے لے کر سید پاک کو پیش کرتے ہیں۔ سید پاک نے کچھ کھرمے کھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر مزید کچھ کھرمے اٹھا کر اپنے پاس موجود رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نورانی خرقہ پوش شخصیت کا تعارف کرواتے ہوئے سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ یہی آپ کا رہبر ہوگا۔ اس کا نام نند ریشی اور یہ ملک کشمیر میں رہتا ہے۔ یہ ریشیان کشمیر کا سرور ہے۔ پل کے پاس جتنے بھی لوگ درماندہ آپ نے دیکھے ان سب کو انہوں نے ہی پار لگایا، وہ سب کشمیری تھے۔ حضرت سلطان سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ دلشاد ہو گئے اور فوراً کھڑے ہو کر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں خواب سے بیدار ہو گئے تو آپ پر ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا، اور دوسرے روز نماز فجر کے بعد ہی آپ نے تخت شاہی پر بیٹھ کر تمام وزراء اور اکابرین حکومت کو جمع کیا، پھر بڑی مجلس میں اپنا دیکھا ہوا خواب بیان کیا۔ اتفاقاً وزیروں میں سے ایک صاحب علم وزیر تعبیر خواب جانتا تھا۔ بادشاہ کی اجازت سے اس وزیر نے خواب کی تعبیر بیان کی
اور بادشاہی سلامت کو مشورہ دیا کہ وہ راہ حق کے لیے کشمیر ضرور جائے۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہی سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی سے نیچے اترے اور شاہی لباس کو اپنے تن سے جدا کر کے عالم خواب میں پہنے ہوئے کپڑے ہی زیب تن فرمائے۔ اپنی بیوی کو بلا کر مہر ادا کر کے رخصت کرنا چاہا، لیکن اس نیک سیرت عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ ہی یہ مشکل ترین سفر طے کرنے کی آرزو کی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے تمام گنجینوں اور خزانوں کو کھول کر مال و متاع غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا۔ اپنے دونوں فرزندوں کو اپنے پاس بلا کر رخت سفر باندھ کر انہیں اپنے ساتھ اٹھایا اور اسی وقت کشمیر کی جانب روانہ ہوئے۔ بخارا کی سرحد پر قوم کو الوداع کیا تو دونوں فرزندوں اور رفیق حیات کے ساتھ مل کر یہ کٹھن اور دشوار ترین سفر شروع کیا۔ دوران سفر جب ایک شہر میں پہنچ گئے تو رفیق حیات واصل بحق ہوئی۔ دونوں فرزندوں کے ساتھ مل کر اسے سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے کی مسافت کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی روٹی اور دیگر کھانے کی چیزیں جب دوران سفر ختم ہوئے تو لگاتار 100 روز تک بھوکے پیاسے یہ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں فرزندوں کی حالت بگڑ گئی۔ راوی کہتا ہے کہ فارسی میں ان کی حالت اس طرح درج کی گئی ہے: چوں برگا بید زردم چوں از خزاں را، یعنی دونوں فرزندوں کی حالت زار موسم خزاں میں جیسے یہاں بید کے پتوں کی ہوتی ہے، ایسی ہی صورت ان کے چہروں کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان سید علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ دلگیر ہو گئے اور روایت کے مطابق اس جگہ پر اپنے دونوں فرزندوں کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھ کر برجستہ بولے: الہی بامداد را پادشاہم شام را فقیرم تہے دستم تہے دستم، یعنی الہی میں صبح کو بادشاہ تھا، اب شام کے وقت بے کس و بے مددگار فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ جب آپ نے سر مبارک مراقبہ میں ڈالا تو آپ کو اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ کے ساتھ 4 یار باصفا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تھے۔ تبھی حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو اکیلے ہی یہ سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا آپ اکیلے ہی یہ کام کیجیے۔ پھر جب حضرت سلطان عالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آیا اب یہ سفر مجھے کسی دوسری سواری سے کرنی ہے یا گھوڑے پر، تو حکم ہوا کہ آپ کسی سواری پر نہیں چڑھیں گے بلکہ یہ سفر پیدل کریں گے۔ اب آپ دونوں فرزندان کے ساتھ واپس وطن روانہ ہوئے اور بڑے صاحبزادے کو سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر تخت شاہی پر بٹھا دیا اور چھوٹے بیٹے کو سبز رنگ کا جوڑا پہنا کر اپنی جائے نماز پر بٹھایا اور اسے وعظ و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی۔ حالانکہ دوبارہ اپنے ملک میں آتے وقت وہاں کے لوگوں نے اس خیال میں شادیانہ منایا کہ شاید بادشاہ بلخ واپس وطن آئے ہیں، لیکن حضرت سلطان سید محمد علی عالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی روز شہر بلخ سے اپنے ایک سید زاد رفیق کے ساتھ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ تھنا راجوری سیکٹر سے کشمیر میں داخل ہوئے۔ جنگلوں، بیابانوں اور برف سے جمے ہوئے راستوں سے یہ دشوار ترین سفر طے کرتے ہوئے آپ وٹو ناستو علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے نکل کر ابھی تھوڑی ہی مسافت جنگلوں کے راستے سے طے کی تھی کہ پیچھے سے اور کسی آدمی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے تو اس اجنبی شخص سے نام و پتہ کے متعلق پوچھا۔ اس اجنبی شخص نے بتایا
کہ وہ وٹو علاقے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور سے دیکھ کر ہی مشتاق ہو گیا اور اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر آپ کا ہی ہو گیا۔ اب سائل کو حضرت کی نظر عنایت درکار ہے تاکہ اہ کر حضور کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے۔ سید علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مریدی میں لا کر طالب بنایا۔ اب موسیٰ ماگرے نامی اس شخص سے سلطان سید محمد علی عالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نور الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو موسیٰ ماگرے نے بتایا کہ حضور پچھلے سال سے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ وہ 4 ون یا رپ ون کے مقام پر قیام پذیر ہے۔ اس کے بعد دونوں پیر و طالب یعنی سلطان علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور موسیٰ ماگرے شدید برف باری کے دوران علاقہ ہرپورہ میں پہنچ گئے۔ ادھر سے شدت کی سردی اور شدید برف باری کے دوران رپون شاہ شریف کے جنگل علاقے میں جب اچانک علمدار کشمیر شمس العارفین حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ بابا نصر الدین ریشی کو فرمایا کہ اے بابا نصر الدین، پلہور یعنی کہ چپل پہنو اور کانگڑی میں انگارے ڈالو، مہمان کے استقبال کے لیے آگے جانا ہے۔ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ شہر بلخ کا بادشاہ بھی ہے۔ اور یہ بھی اپنے رفیق خاص بابا نصر الدین سے ارشاد فرمایا کہ اس خوبانی کے درخت جو کہ رپون گار سے تھوڑا ہی دور تھا سے کہہ دو کہ پیر کامل کہتا ہے کہ میری امانت آج مجھے واپس چاہیے جو میں نے جون کے مہینے میں آپ کو حوالہ کیا تھا۔ بابا نصر الدین ریشی نکلے اور اس درخت سے من و ان پیر کامل کا فرمان سنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرما کے موسم میں اس درخت نے کرامتاً وہ امانت پیش کی تو بابا نصر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ پیر کامل کے پاس وہ امانت لے کر آئے۔ پھر خوانچے میں کچھ کھرمے اور روٹیاں ڈال کر دونوں پیر و مرشد پکھر پورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق یہ 21 دسمبر کی رات تھی، یعنی کہ چلے کلان کی پہلی رات، جب کشمیر میں چاروں طرف سے برف ہی برف لپٹی ہوئی تھی۔ برف باری سے قصبوں، شہروں اور دوسرے علاقوں کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے، مگر دونوں پیر و طالب شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اور بابا نصر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ رپون کے جنگل سے گھنے جنگلوں کے بیچ میں سے ہو کر 6-7 میل کی یہ پرخطر منزل طے کر کے موجودہ پکھر پورہ کے مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں پہل پتھر یعنی کہ موجودہ پکھر پورہ میں کوئی بھی انسانی بستی نہ تھی، صرف مسمى منور چوپان کا کوٹھا تھا۔ اسی کوٹھے میں حضرت سید علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گرمی کا انتظام کیا گیا تھا۔ تب شہر بلخ کے ایک رئیس زاد سیادت پناہ عالم و عارف سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اپنے جد امجد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دشوار ترین دہشت ناک جنگلی و پہاڑی سفر طے کر کے رہبری کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے کشمیر آئے تھے۔ بہرحال سلام و تعظیم و تسلیمات کی محفل ہونے کے بعد ظاہری ملاقات کی مجلس شروع ہو گئی تو علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرمانے پر سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس دوران بابا نصر الدین ریشی نے دسترخوان بچھایا، خوانچے کو کھول کر کچھ روٹیاں یعنی وشک چٹ اور کھرمے اور کشمیری خوبانیاں نکال کر چنار کے پتوں میں رکھ کر سلطان سید محمد علی کو پیش کیے۔ حضرت سید پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عالم خواب میں تناول فرماتے ہوئے کھرموں جیسی لطافت اور لذت ان کشمیری کھرموں میں بھی پائی اور خوشحال ہو گئے۔ ریشی نامہ کے مطابق دن بھر ملاقات جاری رہی اور بعد نماز عشاء شب بیداری کی مجلس شروع ہوئی۔ دوسرے روز ملاقات کی اس مجلس میں طرح طرح کے سوالات زیر غور آئے،
نماز ظہر کے بعد مجلس پھر شروع ہو گئی۔ دوران گفتگو جب سلطان سید محمد علی بلخی کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ آیا شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کچھ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست اس بارے میں پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے، تو اس بات کی دوسری تدبیر بنا کر فرمانے لگے، یا حضرت مجھے کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت قرآن یاد ہیں، پر پتہ نہیں کہ صحیح ہیں یا موضوع۔ یہ بات سن کر شیخ شیوخ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکساری سے فرمایا، شاہ علی میں امی ہوں، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حق نے جس حرف کی پہچان بخشی اسی کو یاد کیا ہے، البتہ اب آپ کا شک بھی دور اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا جب ہم دونوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش ہو جائیں گے، اور وہیں پر آپ یہ سب کچھ بیان فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا بہترین جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ریشی نامہ کے مطابق سید پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرمانے پر آپ کا دست مبارک پکڑا اور منزل کی طرف آنکھیں بند کر کے راہ لی۔ جب دائیں طرف کی آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک حسین و جمیل سرسبز منور باغ میں پایا، جہاں ایک نورانی مکان موجود تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب مکان کے نزدیک پہنچے تو وہاں ڈیوٹی پر ایک دربان کو پایا۔ دونوں بزرگوں کو دیکھ کر ہی دربان نے اندر جا کر اجازت حاصل کی، اور اس طرح دونوں بزرگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری فیض پناہ میں پہنچ گئے۔ سلام و تعظیم بجا لانے کے بعد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید پاک کو اشارہ دیا کہ وہ اپنا کلام شروع کرے۔ حضرت سلطان سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف اور چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ وہ سب صحیح تھے، البتہ موضوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درستی بخشی اور رخصت کر دیا۔ دونوں بزرگ واپس پہنچے تو پر نور نظر آنے لگے۔ اب سلطان سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت شیخ شیوخ علمدار کشمیر اویسیت کے علم بردار اور علم لدنی سے سرشار شخصیت کا اسم مبارک ہے۔ تذکروں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ سلطان سکندر یعنی بدھ شکن کے دور میں وارد کشمیر ہوئے تھے، مگر نئی تحقیق کے مطابق آپ سن 1430 عیسوی کے زمانے میں وارد کشمیر ہوئے تھے، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ غالباً سن 833 ہجری کے زمانے میں وارد کشمیر ہو گئے۔ اس وقت سلطان زین العابدین بڈشاہ کا دور حکومت تھا۔ قصہ المختصر حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ پہلی اور تواریخی ملاقات اسی جگہ پر پکھر پورہ میں ہوئی جہاں پر آج حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اس وقت پکھر پورہ کا نام پہلی پتھر یعنی چرواہوں کا ٹھکانہ تھا، اور یہاں 3 سے 5 ڈوکے یعنی کہ کچے مکان صرف موجود تھے، البتہ کھی گام میں 7 ڈوکے اور ایک مسجد موجود تھی۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر موجودہ پکھر پورہ شریف کے بونا محل علاقے میں حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزاری کے لیے ایک مسجد شریف بنائی، جو کہ بعد میں درابو صاحب اور دوسرے عقیدت مندوں کی ذاتی دلچسپی سے وسعت پا کر جامع مسجد بن گئی اور تادم تحریر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ صحیفہ نور کے مطابق حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو پکھر پورہ تبلیغی سینٹر کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا اور انہیں پکھر پورہ میں ہی درس قرآن و حدیث دینے کا کام سونپا گیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ واپس رخصت ہو کر رپ-ون یا سار-ون میں قیام پذیر ہو گئے، جبکہ موسیٰ ماگرے اور دوسرے لوگ حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری پر مامور ہو گئے۔
پیارے دوستو، حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اتوار کی شام کو حضرت سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پرسی کے لیے پکھر پورا جاتے تھے، جبکہ سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار جمعرات کے روز حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے چائے شریف آ جاتے تھے۔ قصہ المختصر، لگاتار پرہیزگاری، خلوت نشینی اور عبادت گزاری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کم وقت میں بلند پائے صاحب کرامات ولی بن گئے۔ اس دوران سلطان کشمیر زین العابدین بڑشاہ نے سلطان سید محمد علی عالی شاہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانیت اور شہنشاہیت کو مد نظر رکھ کر پکھر پورہ شریف سے پرگنہ ناگام تک کا علاقہ جاگیر کے طور پر انہیں عطا کیا اور اپنی طرف سے ہر قسم کی خدمت گزاری کے لیے بجا آوری چاہی۔ تاریخ حسن کے مطابق سلطان سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چاہتے سلطان کشمیر ایسی ان کی خدمت کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں باپ اور دوسرے افراد خانہ کی فاتحہ خوانی کے لیے بکشف و کمالات خود پکھر پورہ سے شہر بلخ روزانہ جاتے تھے، تاہم جب یہ بات شیخ شیوخ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے بکشف و کمالات حضرت سید سے مل کر شہر بلخ سے سید پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا مرگزار یعنی کہ قبرستان اور اس کے درخت برمجی اور برین وغیرہ پکھر پورا لایا، جو کہ تادم تحریر زیارت شریف کی بائیں طرف لمبے دیوار کے سائے میں من و ان موجود ہے۔ اس قبرستان میں، جسے اب پوشواری کہتے ہیں، حضرت سلطان سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کے علاوہ دادا دادی اور دوسرے عزیز و اقارب مدفون ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اس واقعے کے فوراً بعد ہی پہل پتھر کا نام بدل کر پکھر پورہ پڑ گیا، کیونکہ شہر بلخ کے قبرستان کی وہ زمین جس پر سید پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی قبرستان واقع تھا، اڑ کر ہی پکھر پورہ کے اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ تبادلے میں بدل دیا گیا، جس کی وجہ سے پہلے پتھر کی جگہ کا نام پکھل پورہ اور بعد کے زمانے میں وہ پکھر پورہ بن گیا۔ دوستو، بادشاہ زین العابدین بڑشاہ کے دور میں ہی برگا جنگل سے ایک دیو جس کا نام کچ دیو تھا، بہار کے موسم میں نکل کر فصل کو تباہ کرتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ نکل کر فصل کو راکھ بنا دیتی تھی۔ بادشاہ نے حضرت سید پاک کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو سلطان سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قہر کی نظر سے دیو کو پتھر بنا دیا۔ کچھ دیو کا سکلی کے مقام پر پتھر کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس کرامت کے ظاہر ہوتے ہی علاقہ مرن پلوامہ میں فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہونے والے لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بقول راوی اس علاقے میں بھی 2 قدامت دیو فصل کو نقصان پہنچانے کے علاوہ نہروں سے سارا پانی پیتے تھے۔ سید پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خون شاہ اور موم شاہ نامی ان دونوں دیووں کو ختم کیا۔ اس واقعے کے بعد مرن پلوامہ میں رہنے والی کمہار برادری نے باقاعدہ طور پر علاقہ پکھر پورہ کے بھونا محل علاقے میں خیرات ادا کرنے کی بنیاد ڈالی، جبکہ سید میر حسن اندرابی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں مرن میں قیام فرما تھے۔ سید میر حسن اندرابی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد کشمیر سے یکے بعد دیگرے 12 حج پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں بابا حاجی کہتے تھے۔ آپ سید پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اکثر و بیشتر نظر آ رہے تھے۔ آپ مرن سے آنے والے خیراتی جلوس کی قیادت فرماتے تھے اور بیشتر روایتوں کے مطابق پہلے پہل آپ ہی مرن سے 20 کلو چاول اور دوسری ضروریات کی چیزیں اس بھنڈار یعنی کہ خیرات کے لیے پکھر پورہ روانہ کرتے تھے۔ یہ بھنڈار یعنی کہ خیرات ابھی بھی پکھر پورہ میں ہر سال نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ مرن پلوامہ، راجپورہ اور دوسرے علاقوں کے لوگ مل جل کر ادا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات کے مالک تھے۔
آپ سے بہت ہی کرامتیں سرزد ہوئی، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں سب کا ذکر کرنا محال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ماہ صیام میں ایک روز شب قدر کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اچانک آپ تبلیغ کرتے کرتے زور سے رونے لگے۔ اہل مجلس کے بیچ میں کسی رفیق نے وجہ دریافت کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ پیران پیر قطب الاقطاب شمس العارفین حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو خداوند کریم نے اپنے پاس بلایا ہے، یعنی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی ہے۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے کشمیر میں پھیل گئی، جس سے علاقہ راج پورہ، پرگنہ پلوامہ اور دوسرے علاقوں سے لوگوں کا ایک بڑا دریا آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے چرائے شریف پہنچنے لگے۔ حضرت سید محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے رفقا اور مریدوں کے ساتھ چرائے شریف پہنچے تو بابا نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، پھر سلطان زین العابدین بادشاہ کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس واقعہ کے بعد تقریباً 1 ماہ تک چرائے شریف میں مقیم رہے اور یہاں اپنے دوسرے بزرگوں کے ساتھ ہر بات اور ہر مشورے میں پیش رہے۔ جب واپس پکھر پورہ آئے تو افسردگی کے عالم میں کچھ دنوں تک پانی بھی منہ سے نہ لگایا۔ اس دوران حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے عالم میں دیدار دے کر یہ بشارت دی کہ میری کمی تمہیں محسوس نہ ہوگی اگر آپ انصاف کرو گے، یعنی باطل کے ساتھ جنگ کرو گے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سید علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر گھر جا کر اسلام کی آبیاری اور اشاعت کے لیے اپنا مشن تیز کر دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا برمحل ہوگا کہ حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے جب بھی علمدار کشمیر چرائے شریف سے آتے تھے تو سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استقبال کے لیے آگے آگے آتے تھے۔ روایت کے مطابق دونوں بزرگوں کا پہلا پڑاؤ موہن پورہ کے نزدیک ایک جگہ ایک پتھر پر ہوتا تھا جو تادم بیان تلقین کے نام سے موجود ہے۔ پلوامہ یا پکھر پورہ سے چرائے شریف آنے والے عقیدت مند اسی راستے سے پیدل سفر طے کرتے ہیں، جبکہ چرائے شریف سے پکھر پورہ جانے والے زائرین اسی جگہ سے گزر کر پکھر پورہ پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ دربگام، باملو، موہن پورہ وغیرہ میں بھی کچھ ایسے پتھر موجود ہیں جن کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ ان جگہوں پر حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف فرمایا ہے۔ تاریخ حسن کے مطابق حضرت سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ باطنی کمالات اور ظاہری کشف و کرامات کے طور پر اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ریاضت و عبادت میں چمکدار موتی تھے۔ کچھ کرامتیں دوستو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پکھر پورہ شریف کے متصل ہی آج کے بن پور علاقے میں حضرت سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور خلیفوں کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے تو دوران گفتگو آپ نے ایک جلی ہوئی لکڑی کا تختہ یعنی کہ ٹہنی زمین میں گاڑ دیا، جو بعد میں درخت کی شکل اختیار کر کے بقسم برین بہت بڑا درخت بن گیا، جو تادم بیان اپنی جگہ پر موجود اور اپنی آپ بیتی اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے ایک رفیق خاص کو پانی لانے کے لیے کہا۔ واپس آ کر اس رفیق نے عرض کیا کہ حضور علاقے میں کسی جگہ بھی پانی میسر نہیں ہے، تو سید پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پر اپنے دستی مبارکوں سے زمین کھودی تو ایک خوبصورت چشمہ پھوٹ پڑا۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ یہ چشمہ سن 1950 عیسوی کے زمانے تک پکھر پورہ میں موجود تھا، لیکن بعد میں قرب و جوار میں بستی آنے کی وجہ سے غائب ہوا۔ آج کل اس چشمے کی جگہ پر ریاستی حکومت نے ایک اسکول تعمیر کیا ہے۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کس کے بندے ہیں؟
یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، کل من فی السماوات والارض الی آتی الرحمن عبدا۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پہلے ہی یہ آیت تلاوت فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کہوں اس کا بندہ ہوں تو وہ حق بندگی طلب کرے گا، اور اگر کہوں کہ اس کا بندہ نہیں تو یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ اس جواب پر سید پاک رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان یا جواب لینے کی غرض سے آئے ہوئے یہ لوگ متاثر ہو گئے اور باقی سارا وقت آپ کی ہی سرپرستی میں دین کی آبیاری میں صرف کیا۔ قصہ المختصر حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ شمس العارفین شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے یاروں میں سے تھے۔ سید زاد عارف و عالم اور مشہور مشائخوں اور خدا رسید بزرگوں کی صحبت میں بلند درجہ ولی تھے، شریعت اور پرہیزگاری کے پابند تھے، بعد میں ریشی طریقت کے منازل طے کر کے بہت بڑا رتبہ پایا۔ باقی عمر میں آپ نے جنگلی ساگ اور ہند یعنی کہ ڈینڈی لیون کھانے کے علاوہ ایسی ہی دوسری سبزیاں بھی استعمال کی۔ دوستو، حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات پر تذکرہ نویسوں نے اختلاف رائے پیدا کیا ہے۔ ریشی نامہ کشمیری کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ 20 ماہ محرم بروز سوموار سن 868 ہجری میں رحمت حق ہوئے، جبکہ تاریخ سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ ابھی عالم جوانی میں ہی تھے کہ اچانک رحلت فرما گئے، جبکہ آپ کے ایک رفیق کے خاص بزرگ رہنما سید میر حسن انرابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو آپ برجستہ کچھ اشعار فرمانے لگے جن کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ آپ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں تو بوڑھاپے میں تھا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی عالم جوانی میں ہی تھے، مجھے امید تھی کہ آپ بوڑھاپے میں مدد کرو گے۔ مصنف آگے لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال کی عمر میں سن 850 ہجری کے دوران وفات فرمائی، لیکن ریشی ناموں میں سب سے زیادہ مفصل اور متبرک بابا کمال کا ریشی نامہ ہے، جس نے اس واقعہ کو فارسی رسم الخط میں درج کیا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے: مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے مقام اعلیٰ پر پہنچ کر حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ 14 ماہ محرم سن 860 ہجری کو پکھرپورہ میں واصل بحق ہوئے۔ بہرحال سید پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جسد خاکی آپ کے آبائی و اجدادی قبرستان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ روایت کے مطابق سلطان کشمیر زین العابدین بادشاہ نے نماز جنازہ کی تقریب میں شمولیت کی۔ موسیٰ ماگرے کی نسل ہی بعد میں پشت در پشت یہاں سجادہ نشین کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن بعد میں جب دوسرے علاقوں کے رہنے والے یہاں آ کر بسنے لگے تو یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا۔ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب ابتدائی ایام کے دوران ماہ محرم میں ہی منائی جا رہی تھی، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر اس تقریب کو ماہ اگست میں منانے کا اعلان کیا گیا۔ اب سالانہ عرس کی یہ تقریب ہر سال ماہ اگست میں آنے والے قمری کی 13 اور 14 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس میں ہر سال وادی کشمیر اور باہر سے آنے والے ہزاروں عقیدت مند شرکت کر کے فیض و برکت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کے دن اور جمعۃ المبارک کے موقعوں پر بھی عقیدت مند حضرات حاضری دے کر ثواب دارین میں شامل ہوتے ہیں۔
روحانی طور پر سنیچروار کو یہاں پہ تمام طلب تنازعات حل کیے جاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والے لوگ اس درگاہ سے کبھی بھی بری نہیں ہوتے ہیں۔ پکھر پورہ میں قائم یہ باطنی و ظاہری عدالت ہر طرح سے متبرک قرار دی جاتی ہے۔ یہ درگاہ باطنی طور سے بہت ہی جلالی درگاہ ہے۔ قصہ المختصر خطۂ کشمیر کے دلکش و شاداب علاقہ پکھر پورہ میں آرام فرما یہ عظیم روحانی ہستی آپسی بھائی چارہ، رواداری اور دینداری کا درس دیتا ہے۔ یہ اہل اعتقادوں کے لیے عظیم درگاہ ہے۔ خداوند کریم ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔